چودھری سرور بار بار عمران خان کو جیل میں کیا پیغامات بھجوا رہے ہیں؟ چودھری شجاعت حسین کا خاندان سیاست کے بھنور میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ آئندہ انتخابات میں دو پھپھو اور دو بھتیجوں کے درمیان بڑا زبردست سیاسی دنگل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ چودھری سرور جو کہ دیار غیر سے آئے تھے اور پاکستان کی سیاست میں وہ جب آئے تو مسلم لیگ نون کے دور میں گورنر پنجاب بن کر آئے، پھر بعض ایشوز پر ان کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اختلافات ہوئے اور چودھری سرور صاحب نے مسلم لیگ نون کو خیر باد کہا، گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور عمران خان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی۔ ایک ایسے وقت میں مشکل ترین حالات میں عمران خان صاحب نے چودھری سرور صاحب کو پنجاب سے سینیٹر منتخب کروایا اور چودھری سرور صاحب سینٹ میں گئے۔ پھر جب پاکستان تحریک انصاف 2018 کے انتخابات میں جیتی تو عمران خان صاحب نے چودھری سرور صاحب کو گورنر پنجاب بنایا۔ ظاہر ہے چودھری سرور صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ خود فیصلے نہیں کرتے بلکہ کوئی اور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انہیں اہم ترین عہدہ ملتا ہے وہ جب کشتی کنارے لگنے پہنچتی ہے یا لگنے کے قریب ہوتی ہے وہ درمیان میں چھلانگ لگا کر دوسری کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہی ہوا ہے، اب چودھری سرور صاحب نے اس بار بھی پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دیا، گورنرشپ چھوڑ دی یا پھر ان سے عمران خان صاحب نے لے لی۔ اس دفعہ ویسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اینڈ پہ آ کے بھانپ لیا تھا چودھری سرور صاحب کو کہ جو صاحب گیم کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے ان سے کہا کہ ادھر بیٹھے استعفیٰ لکھیں اور گھر جائیں۔ چودھری سرور صاحب نے اس کے بعد کچھ دیر انتظار کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، خود فیصلہ کیا، کہیں سے اشارہ آیا۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں تھوڑے اشارے زیادہ لگے ہوئے ہیں، ٹریفک سگنلز بہت زیادہ ہے تو اس لیے اشاروں پر معاملات زیادہ چلتے ہیں۔ تو چودھری سرور صاحب مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے۔ ان دنوں میں چودھری برادران کے درمیان اختلافات شدید تھے تو چودھری سرور صاحب پنجاب کے صدر اور چیف آرگنائزر اور بڑے اہم عہدے ان کو چودھری شجاعت حسین صاحب نے سارے عہدے ہی وار کے سٹ دیتے۔ چو صاحب تو کہ لو جی تسی سارا کچھ کر رہے ہیں، اسی تے پھر بیٹھے ہی ہاں۔ چودھری سرور صاحب کی پہلے کچھ آنیاں جانیاں بڑی زبردست ہوئی اور چودھری صاحب کی توقع یا پھر ان کو دیے گئے وعدے وعیدوں کے برخلاف آئی پی پی بن گئی، کیونکہ آئی پی پی کی جو موجودہ قیادت ہے ان دونوں محترم صاحبان نے چودھری سرور صاحب سے کہا کہ ہم نے اب سیاست نہیں کرنی، ہماری سیاست بھی چودھری صاحب آپ نے کرنی ہے۔ لیکن غیر متوقع طور پر آئی پی پی بنی جبکہ چودھری صاحب کو یہ وعدہ دیا گیا تھا یا پھر یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جب پی ٹی آئی ٹوٹے گی تو پی ٹی آئی کے سارے لوگ کاف پی لیگ میں شامل کروائے جائیں گے۔ چودھری صاحب دیکھتے رہ گئے تھے کہ نہیں آئی پی پی بن گئی، بس آئی پی پی میں دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں ہوئیں اور چودھری صاحب کے ہتھے کچھ آیا۔ چودھری صاحب کی یوں اپنی جو حیثیت تھی کاف لیگ میں وہ تھوڑی مدھم پڑنا شروع ہو گئی اور بعض امور جو ہیں وہ سالک حسین اور شافع حسین نے اپنے ہاتھ میں لے لیے جو کہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادگان ہیں۔ چودھری سرور صاحب اور کاف لیگ کے درمیان جو اصل اختلافات جو بالکل ایک ٹوٹ گئی تڑاک کر کے وہاں تک اس لیے پہنچے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں شافع حسین اور سالک حسین کے لیے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی اور چودھری سرور صاحب کو بتایا ہی نہیں، نہ ان سے مشورہ لیا نہ ان سے پوچھا۔ ظاہر ہے بھائی انہوں نے گھر دی پارٹی سی تو انہوں نے پوچھنا ضروری سی چودھری صاحب، لیکن چودھری صاحب اس گل کو برا مان گئے اور انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے گلہ کیا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ تواڈے کول ہے کی تواڈے نال کی مشورہ کر دے، ایسا نے اپنا فیصلہ سی کر لیا۔ اس کے بعد اس وقت گلاسکو بیٹھے ہوئے ہیں محترم جناب چودھری محمد سرور صاحب۔ اب گلاسکو سے انہوں نے کوئی 3-4 بار پیغام بھجوایا عمران خان صاحب کو بڑے باوثوق ذرائع کے مطابق، اور چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف میں واپس شامل ہونا چاہتے ہیں۔ چودھری صاحب تسی لیٹ ہو گئے ہو، عمران خان دی گڈی بڑی اگے نکل چکی ہے، جس لگائی تھی اب وہ اس کا ڈنڈا بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک خاموش پیغام ہے، لیکن چودھری سرور صاحب کو ابھی تک کوئی پیغام یا جواب نہیں دیا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب اپنے معاملات میں مست ہیں، اپنے امور دیکھ رہے ہیں، پارٹی کو جیل سے چلا رہے ہیں، ہدایات لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہماری بات ہوئی ہے، جو
عمران خان صاحب سے تسلسل کے ساتھ ان کے وکلا مل رہے ہیں کہ چودھری سرور صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو پیغام دیا گیا ہو, کوئی چیز ایسی ہو, تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی چودھری سرور صاحب کا ڈسکشن میں ہی نہیں کبھی آئے. تو لو جی چودھری صاحب تسی تو عمران خان دے صفحے چ شامل کوئی نہیں, تو تسی تو مسلم واپس پی ٹی آئی چاہنا چاہ رہے ہو. بہرحال ابھی تک چودھری سرور صاحب پر پاکستان تحریک انصاف کے دروازے بند ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری سرور صاحب گلاسکو سے اگلے ہفتے میں ان کی آمد متوقع ہے, اور چودھری صاحب بڑی تڑکے عالیہ پریس کانفرنس کریں گے تو بہت کچھ دسن گے, وہ بھی بڑا زبردست ہے. چودھری صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو وہ بھی کوئی اچھے حالات میں نہیں گئے تھے. انہیں کہا گیا تھا کہ بھائی جی تہاڈی مہربانی, تہاڈا کام ختم, تہاڈیاں ڈیوٹیاں پوریاں, جاؤ اتھے ہی جاؤ جتھے تسی پہلے کام کرتے سی. اے شاید پارلیمنٹ, اے امور زندگی, اے امور حکومت تہاڈے قابل نہیں یا تسی ادے قابل نہیں ہو, دونوں چیزیں فرق ہے. تو چودھری صاحب چلے گئے تھے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, اور واپس آ کر وہ کچھ پریس کانفرنس کر کے بڑے بڑے امور کریں گے. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہوا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شافع حسین صاحب کو وفاقی وزیر بننے کا بڑا شوق تھا, اور ان کے اس شوق نے اس خاندان کو یوں ڈیوائیڈ کر دیا کہ پنجابی کے اندر نے ٹوٹ لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. اے یاری تڑک کر کے ٹوٹ گئی, اور چودھری برادران کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا. چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس کے ریڈ بھی ہوئے, گیٹ توڑ آپریشن بھی ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئی. اور جس کے بعد اب چودھری شجاعت حسین صاحب کے دونوں بیٹے سالک حسین اور شافع حسین یہ گجرات کی 2 قومی اسمبلی کی نشستوں سے الیکشن لڑیں گے. پرویز الہی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے, مونس الہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تو چودھری شجاعت حسین صاحب, یا پھر کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کھلا گراؤنڈ ہے شافع اور سالک کے لیے, یوں ایم این اے منتخب ہو کے ٹھکا کر کے حلف اٹھائیں گے اور ادھر بیٹھے ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب کی ہماری اطلاعات کے مطابق جو پرویز الہی فیملی میں یہ ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی 2 سگی بہنیں اپنے 2 سگے بھتیجوں کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی گجرات سے. اور گجرات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دونوں بہنیں اپنے دونوں بھتیجوں کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی تو پھر چودھری شجاعت حسین کے بچوں کا سیاسی مستقبل ایسے ہی ہے جیسے 20 کے بعد سورج غائب ہوتا ہے اور گھپ اندھیرا ہوتا ہے. جو سمجھ لیں کہ ان کی سیاسی جو لائف ہے وہ تاریک نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر دونوں پھپھو مقابلے میں آ گئی تو بھتیجوں کو کون ووٹ ڈالے گا؟ ظاہر ہے ایک تو اس وقت جن حالات سے پرویز الہی صاحب کا خاندان گزر رہا ہے, ہمارے ہاں یہ ایک ہمارے بائی ڈیفالٹ ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ ہم مظلوم کے تھوڑے زیادہ طرفدار ہوتے ہیں, اور پھر خواتین کے لیے ہمارے زیادہ جذبات بھی ہوتے ہیں, احساسات بھی ہوتے ہیں, عزت, احترام اور تکریم بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ماؤں بہنوں بیٹیوں جیسا احترام دیتے ہیں. تو ایسے میں اگر دونوں پھپھو گجرات سے الیکشن لڑیں گی تو شافع اور سالک کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور جہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گل پھنس گئی ہے 2 کزنہ دے وچ, کہ جہاں سے سالک اور شافع الیکشن لڑیں گے وہاں سے یہ دونوں بہنیں یعنی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو سگی بہنیں ہیں وہ اپنے سگے بھتیجوں کے مقابلے میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی. یہ بھی ظاہر ہے خاندان کے اندر چل رہا ہے, اور لگ بھی یہی رہا ہے کیونکہ جس طرح حالات پہنچے تو جب چودھری پرویز الہی کے گھر پر اینٹی کرپشن پولیس نے آپریشن کیا تھا اور بختر بند گاڑی کے ساتھ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تھی پولیس, اور چودھری پرویز الہی کے گھر کے دروازے توڑے گئے اور اندر جب داخل ہو گئے پولیس اور سارا آپریشن کیا, ڈھونڈا کہ پرویز الہی صاحب نہیں ملے, تو اس وقت جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی سگی بہن ہے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پرویز الہی کو ڈھونڈ رہے, آؤ میں آپ کو دکھاتی ہوں پرویز الہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چودھری شجاعت حسین صاحب کی بہن نے اپنے گھر یعنی کہ پرویز الہی صاحب کے گھر سے نکل کر سامنے بالکل سامنے یوں دروازے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی ادھر گیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ادھر گیا ہے. پولیس نے نہ سوچا نہ سمجھا, انہوں نے حکومت کے اتحادی کا دروازہ توڑ دیا اور گھس گئے اندر.
شافع اور صالح کو روکتے رہ گئے، لیکن ظاہر ہے پولیس کہاں رکتی ہے، پیچھے سے جب پولیس کو احکامات تو پولیس وہاں گھس گئی۔ پھر اس کے بعد بڑی معافی تلافیاں ہوئی، اور جو حکومتی اتحادی ہے، شہباز شریف صاحب بھی گئے اور آصف زرداری صاحب بھی آئے، بڑی معذرت کی گئی کہ نہیں پتہ نہیں سی، پولیس افسران بھی گئے، معافیاں تلافیاں کی چودھری صاحب سے، اور پھر یوں معاملہ تھوڑا سا ٹلا۔ تو یہ تو ہو چکا ہوا ہے، اس لیے خاندان میں ڈویژن بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی بہت پیار ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے میاں بیوی کی ایک زندگی ہوتی ہے، اور پھر جب بچے جوان ہوں، مونس اس وقت بیرون ملک ہے، مونس پاکستان آ نہیں سکتا۔ آج بھی ایک مونس کا جو ڈیری فارم ہے اس پر چھاپا مارا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ چھاپا مروایا گیا ہے اور ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی رک نہیں رہی۔ تو ایسی صورتحال میں لگ یہی رہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی سگی بہنیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے دونوں بیٹوں چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین کے مقابلے میں انتخابی دنگل میں اتریں گی۔ جب یہ پھپھو اور بھتیجے کے درمیان مقابلے ہوں گے، اور دو پھپھو اور دو بھتیجے، تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا یونیک ترین حلقہ ہوگا جہاں پر اتنا ڈیپ کلوز رشتہ جو ہے وہ سیاسی مد مقابل ہوگا سیاسی طور پر، اور وہ بھی جو پھپھوز ہیں وہ بلے کے نشان پر، اور جو بھتیجے ہیں وہ ٹریکٹر کے نشان پر، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو نہیں سکتا ٹریکٹر کے نشان پر، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو یہی ہوئی ہے کہ وہ اپنے امیدوار وہاں پر کھڑے نہیں کریں گے۔ اگر یہ سچویشن بنی تو میں بھی اگر دونوں پھپھوز میدان میں اتری تو پھر شاید بھتیجے قدم نہ جما پا رہے اور بھتیجوں کو وڈرا کرنا پڑے، پھر مسلم لیگ نون وہاں پر اپنا کیا ہوگا۔ لیکن ابھی تک یہی طے ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے جو بچے ہیں ان کے جذباتی فیصلوں نے ظاہر ہے ایک تو اس خاندان کے اندر درار ڈالی، جبکہ شافع حسین صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں ہماری وجہ سے نہیں، مونس کی وجہ سے، مونس کچھ زیادہ چیزوں میں وہ کر رہا تھا اور ہر چیز میں وہ چودھری بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے چودھری تو ہے ویسے ایک عموماً جو ایک ہمارے یہاں لفظ ہے اس کی وجہ سے کہ مونس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ رہا تھا، تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور وہ جو دعا خیر ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد سے مونس چودھری صاحب کو لے کر عمران خان کی طرف گئے، اور پھر مونس ہے جو خاندان میں ڈیوائیڈ کی وجہ بنا، ڈیوائیڈ کی جو بھی وجہ بنا ہو، ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اس خاندان میں۔ اب ظاہر ہے جو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں جب اس میں دراڑ آتی ہے تو پھر ان کو بھرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بچوں کے دلوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور بھی کئی خاندانوں میں بچوں میں یہ چیزیں پل رہی ہیں، آہستہ آہستہ جنم، یہ سورج وہ جو کہتے ہیں نا عید کا چاند دیکھنے کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ سورج کا جنم ہو چکا ہے، بس اتنے گھنٹے کے بعد سورج نظر آئے گا۔ تو ان خاندانوں کے کچھ سیاسی خاندانوں کے بچوں کے دلوں میں بھی سیاسی قدورتیں، سیاسی وہ بازی کا چکر وہ بھی وہاں جنم لے چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ افق پر کب آتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں سیاسی اختلافات چل رہے ہیں، کیونکہ کرسی بڑی ظالم چیز ہے، یہ بھائی کو برداشت نہیں کرتی، تو آگے نسلیں تو پھر بہت مشکل ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا خاندان ایک ایسا خاندان تھا جس کی سیاست میں مثال دی جاتی تھی۔ بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ یہ دونوں سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن اتنا اتفاق، اتنا اتحاد، اور ہمیشہ چودھری پرویز الہی نے چودھری شجاعت کو آگے کیا، حالانکہ چودھری پرویز الہی عمر میں چودھری شجاعت حسین صاحب سے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی چودھری پرویز الہی نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہمیشہ آگے رکھا، ان کو اپنا قائد مانا، اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی اپنے سگے بچوں کی طرح، چھوٹے بھائی کی طرح پرویز الہی صاحب کو ہمیشہ انہوں نے بھی آگے رکھا۔ لیکن ظاہر ہے جب بات بچوں تک پہنچی تو پھر ٹوٹ گئی تڑک کر کے، اور اب یہ فیصلہ پھپھوز کرے گی کہ کس کی سیاست چلے گی، کون گھر جائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔